کی بھی آپ نے گفتگو سن لی اور انہوں نے بہت بڑا کلیم کر دیا کہ ہم جس کے ساتھ ہوں گے اسی کی حکومت بنے گی، اور اگر ہم ہٹ جائیں گے تو اس کی حکومت عمران نیازی کی طرح کی جس طرح گر گئی تھی اس طرح گر جائے گی۔ بہت بڑا کلیم ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں ہم ایک متبادل قوت اور نئی قیادت چاہتے ہیں، یہ بھی ایک کلیم ہے۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایک طرف تو لاشیں اٹھائیں اور دوسری جانب ہم انتخابات میں جائیں تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تو اور دوسری جانب میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں، مطلب لیول کیا، ہمارے پاس تو پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے کیونکہ نااہلی کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر حیدر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی ہے۔ مولانا راشد سومرہ صاحب نے وہی بات کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں بتائی کہ ہمیں ایک مشکل ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ اور پھر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی مفروضہ بنا رہے ہیں یا کوئی خدشات ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ ہم پر ہو گیا ہے۔ باجوڑ میں ہمارے ورکر کمیونٹی پر حملہ ہو گیا ہے، 50 لوگ شہید ہو گئے اور 135 لوگ وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسکاٹ پہ حملہ ہوا، اور جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اعلان کرتے ہیں وہاں ہفتے کے اندر 5-6 حملے ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سرفراز بگٹی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ الیکشن کمپین میں نہ جائیں، آپ کو تھریٹ ہے۔ تو یہ تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں الیکشن کا موقع فراہم نہیں کیا جا رہا اور مائنس کر کے ہمیں الیکشن کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ ایک جماعت کو موقع ہی نہیں دو گے اور بم دھماکوں کے ذریعے ان کو روکو گے تو پھر یہ الیکشن کے پر سوال یہ نشان تو ہوگا یہ کتنا شفاف ہے، کتنا آزادانہ ہے، کتنا غیر جانبدارانہ ہے۔ تو یہ ہم نے تو بات کی ہے متعلقہ اداروں سے بھی، آپ سے بھی، اور پریس کانفرنسز کے حوالے سے بھی۔ ہمیں ابھی تک کوئی اس کا فیڈ بیک نہیں ملا۔ تو اگر ہم سیکور نہیں ہوں گے تو زندگی تو بہت زیادہ عزیز ہے۔ ہمارے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے کارکنوں کو یہ احساس ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں۔ تو آپ کے لیے تو آئین اہم ہوگا یا آپ کے لیے الیکشن اہم ہوں گے، ہمارے لیے تو اپنا لیڈر اہم ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کی زندگی ضائع ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان تو ہوگا۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں، الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن محفوظ طریقے سے جائیں۔ ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے، یہ آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے، ہمیں قانون حق دیتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، اور یہ بھی حق دیتا ہے کہ ہم اطمینان سے خیریت سے جلسے میں جائیں، واپس آئیں، نہ ہم شہید ہو نہ ہمارا کارکن شہید ہو۔ تو ظاہر ہے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ہمیں سیکورٹی نہیں دیں گے، تو یہ پھر اس کا کیا معنی ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا؟ پھر ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا گناہ یہ ہے، ہم پر تو یہ دباؤ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ جی مفتی کفایت اللہ صاحب، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا کہ کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال ذرا تشویشناک ہے، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے بھی کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے اور ایک سازگار ماحول سب کو ملے گا، سیکیورٹی بھی ملے گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی ان کے اوپر بھی حملہ ہوا جس دن وہ کراچی پہنچیں 2007 میں 18 اکتوبر کو، اور اس کے بعد پھر 27 دسمبر کو باقاعدہ جان لیوا حملہ ہوا اور جس میں وہ شہید بھی ہو گئیں۔ تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا نڈر ہوتے ہیں، چلتے ہیں اتنا جو ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر، جس طرح پھر مولانا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہمیں انتخابات ہوتے ہوئے بھی شاید اس پر بھی ان کو تشویش نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ آپ اچھا نہیں کرتے، یہ تو آپ ہمیں مزید ڈرا رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحب، اللہ سب کو محفوظ رکھے جی، بالکل۔ تو اب یہ مثال بنا کر ہمیں بھی مارا جائے گا کہ چونکہ بے نظیر بھٹو کو مارا گیا ہے جی لہٰذا آپ کو مارا جائے۔ نہیں، اللہ رحم کرے جی، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ تو یہاں پاکستان
بالکل بالکل مفتی صاحب میرا قطعی طور پر وہ نہیں تھا. نہیں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم تو تمام پروسیس میں چل رہے ہیں, فائنل کر دیے, ہم آگے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سے کرو, ہمارا حق نہیں ہے. نہیں بالکل لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریاست کی ذمہ داری ہے جی, زندہ رہنے کا حق حاصل. بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرے اور وہ اس کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, لیکن بالکل آپ کے جو خدشات ہیں بالکل بجا ہیں اور ہمیں دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ سب محفوظ رہیں اور ایک بہت پرامن انتخابات ہوں. لیکن ایک جماعت واضح طور پر بتا رہی ہے اور ایویڈنسز موجود ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ خدشات اور تشویش پیدا ہو رہی ہے, اس وجہ سے بات ہو رہی ہے. ہمارے پازیٹیوٹی میں کمی نہیں ہے, ہم تو مطلب دعا گو بھی ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب انتخابات ہوں گے تو بہت پرامن ماحول میں ہوں گے, تو ہمیں اس میں تو بالکل یقین ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور آپ لوگ کسی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جنرلی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے سب اتحاد جو سندھ میں ہو رہا ہے. بالکل صحیح. سلمہ بٹ صاحبہ, پہلے تو آپ کے لوگوں کے اوپر پی ایم ایل این کے اوپر کہ جی سب سے زیادہ سہولت کاری آپ کے لیے ہو رہی ہے, سب سے زیادہ مؤثر لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کے پاس ہے, لاڈلا تک بھی کہا گیا میاں نواز شریف صاحب کو اور آپ کی پارٹی کو بھی کہا گیا کہ لاڈلی پارٹی ہے اس وقت. میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہم کہاں کہ ہمارے پاس کہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ, ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے, اور نااہلی کی تلوار وہ کہتے ہیں ہمارے سر پر ابھی بھی لٹک رہی ہے. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غلط اصطلاح استعمال کی گئی لاڈلا کی اگر ہمارے کیس میں کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو پچھلے گزشتہ 6-7 سال سے اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. لاڈلا وہ نہیں ہوتا جو 6-7 سال کی کورٹ کچہریوں میں پیشیاں بھگتے اور کیسز جو ہے نا ان کو فیس کرے اور سامنا کرے, اور اس کے بعد ان کیسز کا اگر 6 سال بعد کسی کیس کا فیصلہ آتا ہے تو وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہیں آتا. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے لاڈلا وہ ہے جس کو عمران خان صاحب کبھی بھی آپ دیکھ لیں 42 پیشیوں میں سے صرف 3 دفعہ پیش ہوئے ہیں وہ, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے سائفر میں ان کو ریلیف ملا اور ابھی تک عدالتیں جو ہیں ان کو معصوم کے نام سے گردانتی ہیں اور کبھی ان کو گڈ ٹو سی یو کہتی ہیں, کبھی معصوم کہتی ہیں. تو لاڈلے کا اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا جو ہے بڑا واضح فرق صاف ظاہر ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ لیول پلینگ فیلڈ چھیننا اسی کو کہتے ہیں کہ 26 سال میں ایک اتنے بڑے قومی دھارے کے لیڈر کو ایک دفعہ سے زیادہ الیکشن نہ لڑنے دینا 2013 کے علاوہ نواز شریف صاحب کے کیس میں, تو یہ بالکل لاڈلا والا کانسیپٹ تو بالکل غلط ہے. لیکن رہی دوسری طرف یہ بات کہ الیکشن ڈیفینیٹلی ایک ناگزیر اس وقت پاکستان کے لیے ہے, اور میرا خیال ہے 8 فروری کو الیکشن ہونا انتہائی اہم ہے, اور بالکل سیکیورٹی سچویشن اس کے لیے جس چیز کو تحفظ چاہیے ان کو تحفظ ملنا چاہیے. جن کی یہ شکایت ہے اگر مولانا صاحب پہ حملے ہو رہے ہیں اور ان کے تحفظ کے خدشات ہیں تو بالکل جائز خدشات ہیں, اور یہ مطالبہ الیکشن ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں تحفظ ہونا بہت ضروری ہے, امن ہونا بہت ضروری ہے. اس چیز کا الیکشن سے براہ راست اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اگر الیکشن نہ بھی ہو رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ کسی کا یہ اپنی ریاست سے یہ جائز مطالبہ اور حق ہے کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت ہو. لیکن دوسری طرف مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت میں بھی جو لاڈلا اور یہ ساری باتیں کرنا, یہ جان بوجھ کے ایک اپنی کیمپین اینٹی کیمپین بنانا یا اس طرح کا بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ جو بھی پی ایم ایل این کے خلاف جائے کہ جی یہ کیسے لاڈلے ہو گئے, کوئی ایک مثال دیں, کیا لاڈلے پن کی مثال آپ کو نظر آئی ہے؟ دیکھیے وہ جس طرح لندن سے جب چلتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ایک سرکاری آفیشل لاؤنج میں اس کی گفتگو بھی سامنے آ جاتی ہے جس طرح وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب آتے ہیں تو بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے, پھر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یقیناً, اور پھر ضمیر صاحب بات یہ ہے ذرائع کے حوالے سے اطلاعات پھر یہ بھی آئیں کہ جو پہلی منشور کمیٹی بنائی گئی اور اس میں جب ان کو منشور بنانے کی ٹاسک دی گئی اس میں یہ بھی کہا میاں نواز شریف صاحب نے کہ یہ میرے اوپر جو یہ ٹیگ لگ رہا ہے اس کو بھی اتارا جائے. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ کچھ باتیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو بات ہوتی ہے نا جی. میں منشور کمیٹی کا حصہ ہوں, خود رہی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی ایسی ہدایت تھی, نہ کوئی ایسی بات ہوئی, نہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سنی ہوگی ڈیفینیٹلی, اور اس میں بھی یہ بات کہی چیف جسٹس نے کہ ایک اس طرح کی کسی کو تاحیات نہ اہل کر دینا ایک اتنی چھوٹی سی بات پر, کسی ایک الیکشن میں تو کسی غلطی کی وجہ سے نااہلی کی بات سمجھ آتی ہے, لیکن تاحیات نہ اہل کر دینا مطلب قانون. پھر اس کے بعد اس کے اوپر قانون سازی بھی ہو چکی بعد میں پارلیمنٹ کے اوپر یہ فیصلہ آنے کے بعد کہ آپ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں کسی کی کر سکتے. تو یہ تو ویسے ہی جو بہت سارے جو, اور پھر دوسری بات یہ کہ
नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस के जो फैसले आए थे, अल अजीजिया का हो रेफरेंस हो या एवन फील्ड का हो, वो उसमें हमने बार बार देखा, ना अहली वाला हो या उसके अलावा जब उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया तो उसमें हमने बार बार देखा वो इंजीनियर्ड केसेस थे, वो सियासी इंतकाम के केसेस थे, उसके अंदर गलत फैसले हुए थे। अदालतों ने ये खुद इसका इकरार किया और उसके ऊपर कमेंट्स आए। तो अब आपको रिलीफ भी तो मिल रहा है जी अदालतों से, और अब इसको सिर्फ रिलीफ एक नहीं ही कहते, मैं इसको ना रिलीफ समझती हूँ ना इंसाफ समझती हूँ। इंसाफ ये नहीं होता कि आप किसी के 5-6 साल इतने कौमी धारे के लीडर के मीडिया ट्रायल कर करके उसके 5 साल बर्बाद करके उसका सियासी करियर दांव पे लगा के ताहयात ना अहली देखकर, तो फिर इंसाफ क्या, इंसाफ कैसे होता है? सदारत छीन कर और उसके बाद 5 या 6 साल के बाद एक फैसले जिसमें आपको कुछ नहीं मिल सका, आपके पास कोई सबूत नहीं, आप कुछ साबित नहीं कर सके, और उसके बाद आप कहें कि सलमा भट्ट साहिबा तो फिर इंसाफ कैसे होगा? ज़मीर साहब नहीं, इंसाफ फिर इंसाफ क्या होना चाहिए? इंसाफ कैसे होना चाहिए? इंसाफ फिर कैसे होना चाहिए? आप इसको रिलीफ कह रहे हैं, तो फिर इंसाफ कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या चाहती हैं? मुझे बताएं। जो पाकिस्तान के पिछले 5 साल बर्बाद किए गए हैं, जो मईशत 6.5 से मनफी में ले जाई गई है, जो अब 25 करोड़ अवाम की रोटी, चावल, चीनी, अद्वियात, बच्चों की स्कूलें, बिजली के बिल जो है वो छीने गए हैं, जो लोगों की जिंदगियां अजीरन की गई हैं, रोजगार खत्म किया गया है, गुर्बत बढ़ाई गई है, महंगाई बढ़ाई गई है। आपके अपने लीडर, एक मिनट सलमा साहिबा, आपके अपने लीडर मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि जब हुकूमत आई आपके पास, पीडीएम के पास, उससे पहले 13% थी महंगाई और अब जो है वो 35 से 40% तक गई हुई है, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इल्जाम लगाना पिछली हुकूमत पर काफी नहीं होगा, गवर्नेंस के भी इश्यूज थे। खैर ये तो अब वो भी कह चुके हैं। IMF का जो मुआहिदा हमसे पिछली हुकूमत चले इस पर